نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ نئے سال کے آغاز میں 10 کام مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے تاکہ ہم نئے سال کا صحیح حق ادا کر سکیں، جس میں پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کے رویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے تابع کریں۔ پہلا کام، قمری اس نظام کو سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو، خصوصاً زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، واجب ہے، اس کا تعین جس مہینے میں بھی ہو جائے قمری نظام کے مطابق زکوٰۃ دینا شروع کرے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو جب یہ مہینے کا چاند نظر آئے محرم الحرام کا، تو اس وقت دعا کیجیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو دعا یاد ہوگی۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ آپ نے 3 دعائیں سنی تھی، ایک دعا یہ ہے، اس میں ہم امن کی بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ چاند جو نکلا ہے اس پورے مہینے کو، اس پورے سال کو امن والا سال بنا دے اور ایمان کی بلندی والا سال بنا دے اور سلامتی اور اسلام کی بلندی والا سال بنا دے۔ اے چاند تیرا رب بھی وہی ہے جو میرا رب۔ ان 4 دعاؤں کے ساتھ دوسری روایت بتاتی ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان۔ اے اللہ اس مہینے کو، اس سال کو برکتوں والا سال بنا دے۔ ہمیں یہ الفاظ بھی بولنے چاہیے۔ اور چھٹی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بولی، والتوفیق لما تحبہ وترضاہ۔ اللہ یہ چاند جو نکلا ہے ایسا چاند ہو، اس میں اللہ تو ان اعمال اور اقوال کی ہمیں توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ جو آخر میں ہیں وہ یہ بھی ہے، غیر ضالین ولا مضلین۔ اے اللہ یہ چاند جو نکل رہا ہے، اس چاند کے نکلنے کے ساتھ ہماری یہ التجا ہے، نہ ہم کسی کو گمراہ کریں نہ کوئی ہمیں ہی گمراہ کرے۔ اگر یہ 7 دعائیں قبول ہو جائیں تو اللہ کی قسم اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی۔ یہ 7 دعائیں جو ہم مانگتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ پھر سنیے، اور یہ اس وقت یہ مانگیں گے جب یہ دعائیں یاد کریں گے، جب چاند کو دیکھ کے دعا پڑھیں گے، اے اللہ ایمان کی بلندی عطا فرما، اے اللہ امن عطا فرما، اے اللہ اسلام کی سربلندی عطا فرما، سلامتی سے نواز، اے اللہ برکتوں والا مہینہ بنا، اے اللہ توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، ہم ایسے اعمال کریں۔ اور 7ویں دعا، ہمیں بچا کہ ہمیں کوئی گمراہ کرے، اور ہمیں اس سے بھی بچا کہ ہم بھی کسی کو کہیں گمراہ نہ کر بیٹھے۔ تو سب سے پہلا کام نئے سال کے آغاز میں، اس نئے سال کے افتتاح میں ہمیں کرنا چاہیے، یہ 7 دعائیں چاند کو دیکھ کے ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام جو ابھی آپ نے سنا ہے،
اگر آپ اپنی زندگی کے صحیح رویے بنانا چاہتے ہیں تو نظام قمری سے اپنے آپ کو دور نہ کیجیے۔ آپ کی زکوٰۃ کا نظام، آپ کی نمازوں کا نظام، آپ کے فطرانے کا نظام اور آپ کی قربانی کا نظام، اسی طرح آپ کے روزوں کا نظام، یہ سارے کے سارے نظام منسلک اللہ نے کیے ہیں تو قمری نظام کے ساتھ کیے ہیں۔ آپ نے سن لیا کہ جو قمری نظام کو فالو نہیں کرتا وہ 9 دن کی زکوٰۃ کو چرا لیتا ہے۔ اور میں نے پچھلی مجلس میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ کو چرانے کے 2 اور طریقے بھی رائج ہو گئے۔ کیا طریقہ رائج ہوا؟ اس رمضان کو میں نے زکوٰۃ دینی تھی، وہ زکوٰۃ میں نے نہیں دی، اس کو رکھ لیا کہ زکوٰۃ میں سارا سال استعمال کروں گا، سارا سال اس کو میں تقسیم کروں گا۔ مال وہ میرے مال میں ہی پڑا ہے، اس کا پروفٹ بھی آ رہا ہے، اس پروفٹ کو کہاں آپ خرچ کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کا مال ہی نہیں ہے۔ اس پروفٹ کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ وہ کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ حکم یہ ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن اناج اور غلہ گھر لے کے آ رہے ہو، زکوٰۃ جو عشر کی شکل میں ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ وہ دے کے گھر اناج لاؤ۔ اگر وہ آسمانی پانی سے زمین کاشت کی ہے آپ نے، ما سقط السماء او العیون او کان عسریا، اگر تو آسمان سے بارش آئی، زمین اس لائق ہوئی کہ اناج دیا، اگر چشموں کا پانی خود ہی چل کے آ رہا ہے، سیراب کر رہا ہے، اور کچھ ایسی زمینیں ہیں جن کو پانی کی ضرورت نہیں، تو وہاں عشر دیا جاتا ہے اناج اور غلے کا 10واں حصہ۔ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِ أَوِ النَّضْحِ فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ، اگر آپ نے بیل یا اونٹ یا گدھے کو لگا کے یا ڈونکی لگا کے آپ نے پانی نکالا ہے، اور پانی نکال کے محنت کر کے پانی لگایا ہے زمین کو، تو اس کاشتکاری پہ اس کا اناج جب گھر میں آئے گا تو اس میں نصف عشر 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دے کے تمہیں گھر اناج لانا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک رمضان کو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کے پاس زکوٰۃ کا مال تھا اور تقسیم کرنا تھا، آپ تقسیم کرتے 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 نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی، فوراً اٹھ کے گھر آئے، پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے کبھی نہیں کیا۔ کہا 1 درہم باقی بچ گیا تھا، میں نے کہا کہ یہ میں تقسیم کر کے ہی سوؤں گا، اس سے پہلے نہیں سوؤں۔ تو یہ رویہ ایک غلط رویہ ہے کہ جو پچھلے سال کی زکوٰۃ تھی وہ میں اگلے سال ساری تقسیم کرتا ہوں، ادھر سے کو آ گیا، ادھر سے کو آ گیا۔ صحیح رویہ یہ ہے آپ کو پلاننگ پہلے کر لینی چاہیے، اور ایک رمضان کو آپ بالکل فارغ ہو جائیں۔ اگر آپ نے تقسیم کرنی ہے سارا سال، تو جو اس سال گزر رہا ہے اس کی جو زکوٰۃ رمضان کو دیں گے، اس میں سے آپ دیتے جائیں، حساب رمضان میں کر لیں جا کر، جیسا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول زکوٰۃ میں رمضان میں دیتا ہوں، ضرورت مند اب آ گیا ہے، کیا کروں؟ فرمایا ابھی دے دو، زکوٰۃ مقدم دینا جائز ہے، اس وقت جا کے حساب کر لینا۔
زکوٰۃ کی چوری کا تیسرا راستہ جو اس وقت معاشرے میں موجود ہے کہ زکوٰۃ کو اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں۔ مرضی کیسے؟ کسی نے صابن کی فیکٹری بنائی ہے، 2 کارٹن اس مسجد میں بھیج دیے، 2 اس مدرسے میں بھیج دیے، کہتے ہیں زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کے مطابق دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ میری کیلکولیشن، میری خواہش کہ میں نے وہاں بھی بھیج دیا وہاں بھی بھیج دیا ہے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو اس نئے سال میں آپ کو دوسرا کام خصوصاً ان عبادات کو خلل سے بچانے کے لیے قمری نظام کا اعتبار کرنا چاہیے۔ تیسرا کام جو اس نئے سال کے آغاز میں ہمیں کرنا چاہیے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے تیسرا کام شروع کر دیا، آپ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ نیو ایئر نائٹ منائیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیک کاٹیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نیا سال مبارک کے 20 میسج کریں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلیکسز اویزاں کریں نیا سال مبارک ہو، کیونکہ یہ سارے کام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور نہ ہی اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیے ہیں۔ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نہ اللہ کے رسول نے نیو ایئر نائٹ منائی ہے، نہ ہی کوئی فلیکسز اویزاں کیے ہیں، نہ ہی کوئی صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ نیا سال مبارک ہو، نہ ہی اس طرح کے کھانے پکائے ہیں۔ جو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ نے کام نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ اور سچ کہا جس نے کہا اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ۔ ہم بسا اوقات خوش ہوتے ہیں کہ نیا سال آ گیا ہے، یہ کوئی بھی نہیں سوچتا کہ نیا سال نہیں آیا بلکہ زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا ہے۔ ہر گزرنے والا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اس پہ بھی خوشی ہونی چاہیے کہ موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ اور بادشاہ قسم کے لوگ کہتے ہیں نیا سال آ گیا ہے، تم کہو کہ میں موت کے اور قریب ہو گیا ہوں۔ اس لیے زندگی کے ان سالوں، ان سانسوں کی قدر کرو اور ان کو عمل کے ساتھ منور کرو، کیونکہ اصل خسارہ وہ ہے جو ان دنوں کو ضائع کر لیتا ہے، اور اصل پروفٹ یہ ہے جس نے ان دنوں سے کوئی فائدہ لے لیا۔ تو تیسرا کام جو ہمیں سال کے آغاز میں کرنا چاہیے وہ ہمیں پچھلی زندگی کے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ نئے سال کا آغاز اچھے طریقے سے کرو۔ معافی مانگنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، خوبصورت وضو کرو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے غسل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے غسل کرو، پھر اگر غسل میں ہی وضو کر لیا تو پھر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ کہ آپ کا ہاتھ جو ہے کہیں نہ لگا ہو، نہیں تو آپ دوبارہ سے وضو کر لو اور وضو کر کے خوبصورت 2 رکعتیں پڑھ لو۔ ایسی 2 رکعتیں دل لگا کے پڑھو، کوئی دنیا کا خیال نہ آئے، قلب و قالب اللہ کی طرف لگا کر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لو، رب کی رضا کے لیے ایک بات، جو گناہ کیے ہیں اس کا اعتراف کر لو اللہ کے سامنے 2 باتیں، شرمندے ہو جاؤ کہ اللہ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں، مجھ سے واقعی گناہ ہوئے 3 باتیں، چوتھی بات یہ عزم کر لو کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، 5ویں بات اسی دن سے اس گناہ کو ترک کر دو، 6ٹھی بات یہ توبہ جو ہے کرنے کے ساتھ بری مجلسیں،
برا معاشرہ اور برائیوں کو خیر آباد کہہ کے اچھائیوں کا سفر شروع کر دو۔ اور ساتویں بات، شرط یہ ہے کہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے ہو۔ اگر موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے، فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، وعین الملک فإذا بلغت الحلقوم، روح نکل کے ہنسلی تک آ جائے، پھر توبہ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو، اقرار کر لو، اعتراف کر لو۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی کریم کے الفاظ ہیں، جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ ذو الجلال بھی فرماتے ہیں، اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے گناہ کیا ہے جا، تجھے میں نے معاف کیا۔ تو تیسرا کام جس نئے سال کے آغاز میں ہمیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ کے، اپنا محاسبہ کر کے، اور نئی زندگی کا آغاز بالکل پاک صاف ہو کے کریں۔ چوتھا کام جو نئے سال کے آغاز میں مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی زندگی کے آغاز کے لیے مختلف فرامین جاری کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 4 حدیثیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ کے نئے سال کا استقبال صحیح ہوگا۔ 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ پہلی حدیث، اغتنم خمسا قبل خمس، میرے صحابی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا، حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو، اسے فائدہ لے لو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، کوئی کام کر لو، نیکی کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا۔ وفراغک قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ فارغ البال ہو، بہت کام کر سکتے ہو، کہیں ایسی مشغولیت میں پھنس گئے تو نماز بھی نہیں پڑھی جائے۔ شبابک قبل حرامک، جوانی کا زور شور اور طاقت اور تازہ خون گردن میں دوڑ رہا ہے، اس جوانی سے کام لے لو، اس سے پہلے کہ تم سے کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ اس لیے کہنے والے کہا کرتے تھے، کر لو سجدے جتنے کرنے ہیں، وگرنہ بڑھاپے میں اشارے سے ہی سجدے ہوتے ہیں، جوانی میں ہی کر لو۔ 5واں، وغناک قبل فقرک، آج مال ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ نہ رہے، اس سے پہلے پہلے اس کا صحیح استعمال کر کے جنت لے لو، اس کو غنیمت جانو۔ یہ ایک حدیث آپ کو ہمیشہ ان 5 زاویوں کے اندر غنیمت سمجھنے میں فائدہ دے۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول 2 خواہشیں لے کے آیا ہوں۔ پوچھا کون سی خواہشیں ہیں؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے، کوئی نسخہ بتائیں کہ میں پوری کائنات سے زیادہ نیک بن جاؤں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہوگا بس تم نے 24 گھنٹے سجدے میں رہنا ہے، افطاری بھی سجدے کی حالت میں اور سحری بھی ویسے ہی کرنی، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ بس حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ دوسری خواہش،
اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے میں پوری دنیا سے امیر بن جاؤں، امیر بن جاؤں۔ آپ نے یہ نہیں کہا اچھا پھر ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کرتا ہوں جدھر جاتے جاؤ زمین نیچے سونا بناتی جائے، یہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ قناعت کر کے راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے جو دیا بہت دیا ہے، تمہارے جیسا امیر دنیا میں ہوگا ہی کوئی۔ تیسری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، یہ نئے سال کے شروع میں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اثنان یکرہہما ابن آدم، دو چیزیں آدم کا بیٹا بہت برا سمجھتا ہے۔ یکرہ الموت والموت خیر لہ من الفتنہ، کہتا ہے کہیں موت نہ آ جائے، حالانکہ فتنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو موت آ جائے دین کی حالت میں اللہ کے پاس چلا جائے۔ یکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب، کہتا ہے مال تھوڑا نہیں، بات نہیں بنی، حالانکہ اللہ کے بندے تھوڑا مال ہوگا تو حساب بھی تو تھوڑا ہی ہوگا۔ حدیث کہتی ہے کہ فقیر لوگ 500 سال پہلے امیروں سے جنت چلے جائیں۔ وہ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، تو کھیلتے کھیلتے کسی نے تیزی سے گاڑی لے کے گزرنا نا، اس نے کہا نا دوڑا لو، میرے تو 500 سال بعد ہی جانے نا جنت، چلا بھی گیا تھا۔ تو موت کو اور مال کو انسان ناپسند کرتا ہے کہ مال تھوڑا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مال تھوڑا ہوگا حساب بھی تھوڑا ہوگا۔ چوتھی حدیث جو چوتھے کام کے بارے میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آ گئے، میں نے جبریل امین سے پوچھا کیسے آنا ہوا، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، عش ما شئت فإنک میت، اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ جب تک زندہ ہیں آپ کو بھی آخر رب کے پاس جانا ہے، اگر وہ ہستی نہیں رہی رہنا ہم نے بھی نہیں۔ ساتھ یہ فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، آج جس سے بھی محبت کرتے ہو، باپ ہے، ماں ہے، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، ایک نہ ایک دن یہ افتراق ہونا ہی ہے، یہ فراق ہونا ہی ہے، جدائی ہونی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا اکٹھ جنت میں ہوگا، دنیا میں جدائیاں ہوتی ہوتی۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اس لیے جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے عمل کر لیں، بدلہ عمل کا ہی ملنا ہے، بدلہ عمل کا ہی ملنا ہے، جو عمل ہوگا اسی کا ہی بدلہ ہوگا، اچھا عمل ہے تو بدلہ بھی اچھا ہوگا، برا عمل ہے تو بدلہ بھی برا ہی ہوگا۔ ساتھ دو عمل بتا دیے، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، عمل یہ ہے کہ ساری زندگی عزت چاہتے ہو، بزرگی چاہتے ہو، شرف چاہتے ہو، تہجد نہ چھوڑنا، اور جب بھی ہاتھ اٹھانا تو اللہ کے سامنے اٹھانا، شرک نہ کرنا، یہ کشکول گدائی دنیا کے سامنے نہیں رب کے سامنے کرنا۔ تو نئے سال کا استقبال اور نئے سال کے آغاز کے لیے آپ نے 4 کام سنے۔ 5واں کام جو ابھی آپ نے کچھ تفصیلات سنی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بات سمجھائی تھی، وہ 5واں کام بھی مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ ہر قسم کی عزت اگر سمجھے تو اسلام کے طور طریقے میں سمجھے، اسلامی اقدار میں سمجھے۔ عزت دنیا کی اگر ہے اور آخرت کی ہے تو وہ اسلامی تعلیمات میں ہے، غیر مسلم کے رویوں اور طریقوں میں نہیں ہے۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت کہہ گئے، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ فمهما نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایمان کی لذت، مٹھاس، حلاوت، شیرینی اللہ دیتا اس کو ہے جس کے اندر تین نشانیاں آ جائیں، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اسلام مل جانے کے بعد جس طرح جہنم کی آگ اسے ناپسند ہے، اس طرح کفر کے طور طریقے بھی اسے ناپسند ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ہی عزت کا منبع و مصدر قرار دیا، اور غیر مسلم سے نفرت اور بغض جو ہے وہ صحابہ کے دل میں پیدا کیا کہ یہ نفرت کرنی چاہیے ان کے طور طریقوں سے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے، ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے، ان کی نقالی سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دسیوں فرامین جاری کیے۔ آپ نے کہا یہودی ایسے سلام کرتا ہے ہتھیلیوں کے ساتھ، عیسائی انگلیوں کے ساتھ، تم کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی سے مشابہت کرتا ہے وہ انہیں قیامت کو اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے۔ آپ نے فرمایا تم نے اگر بال بھی رکھنے ہیں نا تو بال دائیں اور بائیں درمیان سے مانگ نکالا کرو، اور بال پورے سر کے برابر کٹوایا کرو، سٹیپس نہیں۔ یہ قزع ہے، اور قزع یہودیوں کا طریقہ، کہیں سے بال بڑے کہیں سے چھوٹے، آپ نے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے ہیں تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں۔ ایک مشورہ آیا کہ آگ جلائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کہا نہیں، میں مجوسیوں کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک مشورہ آیا چلو گھنٹی بجا لیں، کہا نہیں، میں عیسائیوں کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک مشورہ آیا چلو بگل بجا لیں، کہ ہوٹر لگا لیں، کہا میں یہودیوں کا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خواب میں فرشتہ بھیج دیا جس نے اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدنا عمر کو بھی، عبداللہ ابن عبد ربی کو بھی اذان سکھا دی، اور اذان کہہ کے نماز شروع کی۔ یہودی کہتے تھے مخالفت ہماری کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبلہ بھی ہمارا استعمال کرتا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھنا، اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو بھی قبول کیا۔ 17 مہینوں کے بعد یا 16 مہینوں کے بعد بیت المقدس کا قبلہ چینج کر کے بیت اللہ کو بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت 3 اوقات میں منع کر دی، جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، جب غروب ہو رہی ہو، جب سر پہ ہو، تو ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی، حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں۔
کہا اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اس وقت میں اللہ کی عبادت کا بھی حکم دے رہا ہوں کہ نہیں کرنی، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہی عبادت کر رہے ہیں، مخالفت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنا ہو تو میرے صحابہ سحری کیا کرو، اہل کتاب سحری نہیں کرتے۔ نعم سحور المرء التمر، کھجور کھا لو اتنا ہی کافی ہے، نہیں بھوک۔ فعسى حسوا من ماء، نہیں کچھ ہے تو پانی کے گھونٹ لے لو۔ تسحروا فإن في السحور برکہ، اس میں برکت بھی ہے، یہ غدائے مبارک بھی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا یہ اہل کتاب کی مخالفت بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری لیٹ کھایا کرو۔ لیٹ سے معنی یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد، یعنی اذان کے قریب قریب۔ افطاری جلدی کیا کرو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ عصر کوئی روزہ چھوڑ لو، جب اذان کا وقت ہو جائے فوراً افطاری کر لو، کیونکہ غیر مسلم یہ نہیں کرتے، ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، اور امت خیر کے ساتھ اس وقت رہے گی جب تک افطاری جلدی کرے گی اور سحری لیٹ کرے گی۔ آپ نے فرمایا موزے پہن کے یہ یہودی نئی نماز پڑھتے تو موزے پہن کے نماز پڑھا کرو، وہ جوتی پہن کے عبادت نہیں کرتے، تمہاری جوتی اگر صاف ہے تو تم جوتی پہن کے بھی پڑھو تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ آپ نے فرمایا یہودی اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگو، ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ نہیں رکھوں گا، میں اکیلی اتوار کا روزہ نہیں رکھوں گا، یہ دونوں یہودی اور عیسائیوں کی عیدوں کے دن ہیں، فإنی احب ان اخالفہم، میں ان کی عیدوں کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے سیدنا عمر نے کہا تھا کوئی کسی غیر مسلم کی خوشی میں ایک انڈا لے جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی کافر بن جاتا ہے جتنا کافر کافر ہے۔ نئے سال میں یہ عزم کیجئے میں نے مخالفت کرنی ہے۔ آپ کے پاس کبھی آیا عیسائی اس نے آگے کہا ہو کہ بقرہ عید مبارک؟ کبھی کہا کسی نے چھوٹی عید مبارک؟ تمہیں رواداری نہیں آتی؟ کہتے ہیں جی رواداری کرنی چاہیے، چلو مسیح برادری کو عید مبارک کہہ دیں۔ کیا مطلب عید مبارک؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تم بھی یہ کہنا چاہتے ہو؟ سستی شہرت، حرص اور لالچ کے میری تصویر آ جائے اخبار میں، مجھے لوگ پہچانے کے بڑا نرم گوشہ رکھنے والا ہے، انسان اتنا ذلیل ہو جائے کہ جو رب کے بیٹا بنا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ یوسف النجار سے دوستی کی، جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے، تمہارے پیغمبر کو حرام کی اولاد کہتا ہے، تم اس کو کیک دے رہے ہو، تم ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہو۔ شرم جب انسان کی ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زرد رنگ کا لباس نہ پہنا کرو کیونکہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ کہ اللہ کے رسول زرد رنگ کا لباس ہے میں دھو کے رنگ اتار دوں؟ فرمایا نہیں، بل احرقہم، ان کو جلا دو۔ ہمیں خیال ہی کوئی نہیں۔ کہا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ، کافر کھاتے ہیں، تمہارے لیے جنت میں ایسے ہوں گے، دنیا میں نہ کھاؤ، ان کی مخالفت کرو۔ اور ویسے بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاؤ گے تو یہ جہنم میں انگارے ڈالو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ہی عزت کا منبع و مصدر بیان کیا ہے اور غیر مسلم کی نقالی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ فاعفوا اللحیٰ، تم داڑھیوں کو معاف کر دو،
کیونکہ یہ چاروں لوگ ہی داڑھی کو معاف نہیں کرتے، یہودی، عیسائی، مشرک اور مجوسی۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر نئے سال کے آغاز کی جو 10 چیزیں آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے 5-6 چیزیں سنی ہیں، کون کون سی سنی ہیں؟ ایسے نہیں چلے گا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چاند کو دیکھ کے دعا کرنی ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قمری نظام کو سمجھیے اور اپنے زکوٰۃ اور دیگر مسائل کو اس کے ساتھ منسلک کیجیے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ بس نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے 4 فرامین آپ نے سنے، ان کو سامنے رکھنا ہے، زندگی کو غنیمت سمجھو۔ 5واں کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ساری عزت تلاش کرنی ہے تو وہ اسلام کے نظام میں، اسلامی تعلیمات میں، اسلامی اقدار میں۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نے مشابہت نہیں کرنی زندگی کے بقیہ ایام میں، کافرانہ طریقوں کو پسند نہیں کرنا۔ 7واں کام اس مہینے میں روزے رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ جو روزوں کے اعتبار سے ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول رمضان کے بعد اگر زیادہ اہتمام کرتے روزوں کا تو محرم کا اہتمام کرتے، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ رکھنا نہ بھولیے۔ یہ 7واں کام ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے یکفر السنہ التی قبلہا، ایک گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے۔ آپ نے یہاں پھر حکم دے دیا، آخری سال فرمایا ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ میں مخالفت کرنا چاہتا ہوں یہودیوں کی۔ اللہ کے رسول مدینے میں آئے، مدینے میں یہودی روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی دی تھی، تو فرعون کے اس آزادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ کو عطا کی، شکرانے کا روزہ رکھتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ میرا بھائی ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں صرف 10 کا نہیں، میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ تمہاری مخالفت ہو۔ اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھنا نہ بھولیے گا۔ 8واں کام جو ہمیں اس نئے سال میں کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے کام محرم کے اندر کیے۔ نئے سال کو نیکیوں اور خیر کے ساتھ بھرنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری محرم کے مہینے میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا تھا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک دوڑ لگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر مہینہ چڑھ گیا نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح محرم میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں، امراء کو خط لکھے ہیں، دین کی دعوت کو تیز کیا ہے، دین کے پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے،
تو اللہ کے رسول نے 7 ہجری محرم میں یہ کام کیا ہے۔ تو محرم میں اپنی یہ پلاننگ بنائیں، میں نے سارا سال یہ دعوت، یہ دین کی ترویج، یہ دین کی تربیت، یہ دین کی تعلیم، اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ایسے ایسے طریقے جو غلط ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے میں نے نیکی کا کام بھی محرم میں کرنا ہے۔ آج کوئی ہمت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ان سے کہہ دیا جائے نا محرم میں شادی کرنے، کہتے توبہ توبہ، نا 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 کیا ہو جائے گا، نا جی نا، یہ تو شادی کامیاب ہی نہیں ہونی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سوچی جو آج سوچی جاتی ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 17 ہجری میں شہر کوفہ کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ اپنے وطن عزیز کو بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کی فتوحات کو بڑھانے کے لیے فیصلے کریں۔ آپ محرم میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس پاکستان کے اندر بھی جب اسلامی کانفرنس بلائی گئی تھی، وہی محرم کے مہینے میں بلائی گئی، دوبارہ بلائے، مسلمانوں کا بلاک بنائے، مسلمانوں کے بینک الگ ہوں، مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو۔ آج بھی اگر یہ ہو جائے، کافر آپ کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا مہاتیر محمد نے کہا تھا میرے ساتھ لگو، یہ ڈالر کیا ہے، یہ امریکہ کیا ہے، اور سچی بات ہے۔ مسلمان اتنے ثروت والے لوگ ہیں، کافر تو کھیلتے ہی مسلمانوں کے پیسے سے۔ بلاؤ اس طرح کی کانفرنس، طے کرو کافر کس طرح دوڑتا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فسطاط نامی شہر آباد کیا، اور اسکندریہ کی بجائے اسے مصر کا دارالحکومت بنا دیا۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا، زکوٰۃ کو مضبوط کرنے کے لیے نظام رائج کیا تھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو، ہے نہیں کو دیتا تو اس سے جا کے وصول کرو اور اس کا ریکارڈ بناؤ، جو نہیں دیتا اس کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے۔ اور سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر نے کہا تھا اللہ کی قسم کوئی رسی بھی دیتا ہے جس نے نہ دی میں اس کی بھی گردن اڑا دوں گا۔ آپ زکوٰۃ کا نظام سیدھا کریں، آپ کو بازاروں میں گلیوں میں کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کی بات آپ نے سنی ہوگی، تاجروں کو نے بلایا تھا، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دی، پھر زکوٰۃ لے کے آئے، کہا ضرورت تو پوری ہوگی، کہا فقیروں کو دو، کہتے فقیر ختم ہو گئے ہیں، پھر لے کے آئے، کہا مسکینوں کو دو، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، کہا اب لینے والا ہی کو نہیں رہا، کہا جاؤ بازاروں میں، اے مقروض ہم اس کا قرض اتار دے، آوازیں لگائی، شادیاں بھی ہوگی، قرض بھی اتر گیا، کہا اب بھی زکوٰۃ بچ گئی، کیا کریں؟ کہا اناج خریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو، میں چاہتا ہوں کہ میری سلطنت سے اڑتا ہوا پرندہ بھی بھوکا نہ گزرے، وہ بھی اترے اور یہاں سے کھا کے جائے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا میرے بھائی۔ یہ سارے کے سارے معاملات صحابہ کرام نے کس جرت کے ساتھ کیے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے شیب ابی طالب میں جب صحابہ محصور تھے، یہ مہینہ بھی محرم کی تھا جب ظلم کا صحیفہ چاک کر دیا تھا، اور جاؤ نہیں مانتے ہم۔ یہ کیا ہے یہ کفر کا غلامی؟ اس محرم کے مہینے میں ہوں مسلمان اکٹھے اور کہتے ہیں نہیں مانتے ہم تمہاری بات، کر لو جو کچھ کرنا ہے، اور انتظار کرو کیسے تمہاری ہم گردنیں توڑتے ہیں، تم آنکھ نکالتے تمہاری آنکھیں ہم کیسے نکالتے ہیں۔ یہ جرت کے کام جو ہیں محرم میں کرنے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، عوام کو الگ اور حکومت کو الگ،
اللہ ذو الجلال فوج کی بھی حفاظت فرمائے اور فوج کو بھی اپنا یہ زور دکھانا چاہیے. اللہ ذو الجلال ہمت اور توفیق سے نوازے. 8واں کام، 8واں کہ 9واں؟ کیا جی؟ 2 قول ہو گئے. 8واں کہ 9واں؟ 9واں کام قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. ظلم نہ کرو اس مہینے میں. نئے سال کو امن کا سال بنانے کے لیے ظلم کا بائیکاٹ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا فرددہ عن ظلم، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. اس کے ہاتھوں کو پکڑو، اور اگر تم نے ظالم کو چھوڑ دیا تو یہ مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. ظلم کی ایک یہ بھی شکل ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی بجائے اس مبارک مہینے میں قتل و غارت ہوتی ہے. ایک مسلمان کو، ایک مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث کہتی ہے لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم واحد لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ. 7 آسمان، 7 زمینیں، 14 کے 14 طبق اگر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، ظاہر ہے کھرب فرشتہ تلوار تو نہیں مارے گا، مشورہ ہی ہوگا. ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں اللہ 14 کے 14 طبق جہنم میں پھینک دیں گے. ظلم سے بچو، ظلم کے رویوں سے بچو. کیا ہے ظلم کے رویے؟ حدیث کہتی ہے من لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، جو گریبان چاک کرتا ہے، جو جاہلیت کے بول بولتا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. لعن اللہ الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیۃ بالویل والسبور. لعنت ہے اس عورت پر جو واویلا کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے اور جاہلیت کے بول بولتی ہے. آپ کو یہ معاملہ ڈسکرج کرنا چاہیے، ڈینائی کرنا چاہیے کہ کافر بھی اپنی عبادت کرتا ہے اپنے معبد خانے میں، عیسائی بھی گرجوں میں عبادت کرتا ہے. اسلام نے اقلیت کا بھی حقوق رکھے ہیں. ہر شخص اپنی عبادت کرتا ہے عبادت گاہ میں. یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے بازار بند ہوں، تجارت بند ہوں اور مریض رستوں میں پریشان ہوں اور ناکے لگے ہوئے ہوں. یہ کوئی طریقہ زندگی نہیں ہے. یہ مبارک دنوں میں یوں لگے کہ اس ملک پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے. تاجر برادری کو اس بارے میں حکومت سے گزارش کرنی چاہیے، حکومت کے ساتھ ملنا چاہیے، فوج کے ساتھ مل کے اس کو ختم کروانا چاہیے. کوئی جلوس نہیں ہوگا. یہ طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے بارے میں وہ الفاظ کہہ دینا اور وہ باتیں کہہ دینا جو اللہ کے نبی کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی. یہ مبالغہ، یہ جھوٹ آرائی، دروغ گوئی کے کاموں کی کبھی بھی آپ کو حمایت نہیں کرنی چاہیے. ظلم کے ہر رویے سے دستبردار ہونا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. 10واں اور آخری کام، اس نئے سال کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو متقی بنائے. اور تقوی کی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تقوی انسان اختیار کیسے کرتا ہے؟ تقوی کے لیے آپ کو چند کام کرنے ہیں. پہلا کام،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی کیا ہے؟ اس کی ایک عمارت ہے، عمارت کے 4 پلرز ہیں، اور 4 پلرز پہ عمارت تقوی کی قائم ہوتی ہے۔ پہلا پلر یہ ہے کہ تمہیں تقوی چاہیے تو تم الخوف من الجلیل، صرف اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، ساری دنیا کا خوف ختم کرو۔ والعمل بالتنزیل، زندگی کے ہر کام میں رہنمائی قرآن سے لو، عمل کرو تو نازل شدہ دین کے مطابق متقی بنو۔ والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ والتزود لیوم الرحیل، قیامت کی بھی تیاری کرنا ہے، ایک دن موت بھی آنی ہے، تمہیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ 4 پلر پہ تقوی کی عمارت کھڑی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 3 باتیں اور شامل کر لو۔ ان یطاع فلا یعصى، زندگی ایسی گزارو کہ تم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت نہ کرو، اس کی اطاعت کرو۔ یشکر ولا یکفر، نہ شکری نہ کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یذکر ولا ینسا، رب کا ذکر کثرت سے کرو، رب کے ذکر سے کبھی اپنے آپ کو دور نہ کرو تو متقی بن جاؤ گے۔ 7 چیزیں، اور 8ویں چیز بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اما سلکت طریقا ذا شوک، جس راستے میں کانٹے ہو کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا شمرت واجتہدت، میں کپڑے سمیٹ کے گزرتا ہوں اور جلدی سے گزر جاتا ہوں، کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے۔ کہا یہی تقوی ہے، تم برائیوں سے اس طرح اپنے بچا کے اپنے آپ کو اللہ کے پاس چلے جاؤ، تم متقی بنو۔ 9ویں بات ابن المعتز نے بیان کی ہے، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ دونوں ہی چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ لا تحقرن صغیرة فإن الجبال من الحصى، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کنکریوں سے تو پہاڑ بنتا ہے۔ اور سچ کہا سلف نے، لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، یہ مت دیکھو گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے وہ کتنا بڑا ہے۔ 10ویں بات امام راغب اصفہانی نے خلاصہ نکال دیا، حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس کام سے بچ جاؤ جس سے انسان گنہگار ہوتا ہے، وہ متقی بن جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین کر لو اللہ متقین کے ساتھ ہے، یہی ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ سارے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ان 10 کاموں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذو الجلال اس نئے سال کو امت اسلامیہ کی بلندی کا سال بنائے، میرے اور آپ کے ایمان کی بلندی کا سال بنائے، اور اللہ ذو الجلال رحمتوں اور برکتوں والا یہ سال بنائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذو الجلال جس طرح یہاں بیٹھے ہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا